بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب اللہ کے محبوب پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب خواجہ شمس الدین عظیمی، تقریر الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی۔ کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقریر الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی، مرتبہ ڈاکٹر محمد طارق عظیمی، پیشکش مراقبہ ہال کوئٹہ۔ فہرست صفحہ نمبر 3، تعارف صفحہ نمبر 5، سیرت طیبہ صفحہ نمبر 14، شریعت صفحہ نمبر 16، تاریخ صفحہ نمبر 17، معاد صفحہ نمبر 17، شعوری ارتقاء صفحہ نمبر 23، دعوت و تبلیغ صفحہ نمبر 29، دعوت تبلیغ اور اذیت و تکالیف صفحہ نمبر 29، غزوہ بدر صفحہ نمبر 31، غزوہ احد صفحہ نمبر 38، غزوہ خندق صفحہ نمبر 43، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 49، نسخہ کیمیا صفحہ نمبر 54، کائناتی نظام اور تفکر صفحہ نمبر 57، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر صفحہ نمبر 65، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 75، عید میلاد النبی صفحہ نمبر 80، تفرقہ یا وحدت صفحہ نمبر 80، نیابت و خلافت اور خاتم النبیین صفحہ 88، حیات طیبہ اور مشاہدہ صفحہ 93، نور و بشر صفحہ 99، معراج النبی صفحہ 110، مراقبہ شب معراج صفحہ 116، مقام محمود صفحہ 118، کتاب اللہ کے محبوب صفحہ 127۔ تعارف اقرا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل علوم کی دستاویز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن تجلیات اور انوارات پر کائنات تخلیق کی اور اس کا علم اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، ان تخلیقی قوانین اور فارمولوں میں تسخیر کائنات کا علم پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کو اپنی نعمت بتایا اور اس نعمت کی تکمیل سرور کائنات سیدنا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب و حکمت کی یہ نعمت عالمین میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ابتدائی آیات غار حرا میں نازل ہوئیں، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی نشانیوں اور حقیقت کی تلاش میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ آیات الہی پر تفکر انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت رہا ہے۔ جب تفکر کے مسلسل عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن مبارک مکمل طور پر یکسو ہو گیا اور روحانی حواس غالب آ گئے، تو قلب اطہر پر غیب روشن ہو گیا اور فرستادہ حق حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ سے لگایا اور دوبارہ کہا، پڑھیے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح یہ مکالمہ اور عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا، اور پھر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی آیات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی میں نازل فرمایا، جو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری زبان ہے۔ اگر قرآن پاک کی آیات کو محض دہرانا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا دہرا دیتے، لیکن آپ نے اقرا دہرانے کی بجائے اس کے معنی اور مفہوم سمجھ کر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے،
فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں افضل اور مقرب ترین گروہ کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر آپ کے سینہ مبارک میں نور اور علم منتقل کیا۔ آیات مبارکہ پر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے متعلق آیات کا علم اللہ کے نور پر مشتمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیا گیا۔ اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے۔ اقرا و ربک الاکرام، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں تخلیق کا علم سکھایا اور آخری آیات میں دین اور اپنی نعمت کی تکمیل کا بیان کیا ہے۔ ابتدائی آیات میں تخلیق کے 2 مراحل یا رخ علیحدہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت ارواح کی اولین تخلیق کا ذکر ہے، اس میں تمام انواع شامل ہیں۔ تخلیق کا یہ مرحلہ وسائل کے بغیر وجود میں آیا۔ دوسرے مرحلے میں انسان کے لیے ایک میڈیم الگ کا بیان کیا گیا ہے۔ الگ عنصری وجود ہے جو روح انسانی کے لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انواع و موجودات میں صرف انسان ہی قابل تذکرہ مخلوق ہے۔ اس کی وجہ تخلیق کے مقصد سے انسان کا براہ راست تعلق ہے۔ تخلیق کائنات سے ذات کے اندر موجود لاشمار پوشیدہ صفات کا مظاہرہ ہوا۔ ان صفات کا علم صرف انسان کو سکھایا گیا ہے۔ معرفت اور حقیقت جاننے کی صلاحیت انسان کو عطا کی گئی ہے اور اسی شرف کی بنا پر وہ دیگر مخلوقات سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ کی صفات کا علم بھی لامحدود ہے۔ کسی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے وہم و گمان، خیال، ادراک، وجدان یا علم میں اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت کا احاطہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جزوی علم انسان کو عطا کیا گیا ہے جو کائنات سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عطا کردہ یہ قلیل علم بھی انسان کے لیے لامحدود وسعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے اس کائنات کو امر و خلق کے تحت تخلیق کیا۔ غیب کے علوم میں علم القلم، علم الکتاب یا علم الاسماء اور عالم امر کے قوانین اور فارمولے شامل ہیں، جبکہ عالم شہادت میں عناصر کے علوم کار فرما ہیں۔ صفات یا نور کے تنزل سے روشنی، رنگ اور عناصر بنتے ہیں۔ قرآن پاک میں تخلیق کے دونوں رخ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ مادہ بھی اللہ کی تخلیق اور علم الہی ہے جو قلم، لوح، امر کے زون سے گزر کر عناصر کا رنگ اور روپ اختیار کر لیتا ہے۔ پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت کن فیکون ہوا اور ارواح تخلیق ہوئیں۔ دوسرے مرحلے میں الست بربکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اپنی صفات کا مشاہدہ اور تعارف کروایا۔ تیسرے مرحلے میں احسن تقویم کے تحت ان صفات کا علم انسان کو سکھایا گیا۔ لیکن چوتھے مرحلے میں جب انسان عالم دنیا یا اسفل السافلین میں پیدا ہوتا ہے تو کائناتی شعور سے پستر مادی شعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح تخلیق کتاب المبین، لوح محفوظ اور عالم مثال سے گزرتی ہوئی عالم دنیا کے مادی شعور میں داخل ہو جاتی ہے۔ اجتماعی شعور کے مقابلے میں انسان انفرادی شعور میں اتنا محدود ہو جاتا ہے کہ روز ازل کیا گیا عہد، مشاہدہ اور علم الاسماء کے تحت نیابت و خلافت کا منصب
اور علم پس پردہ چلا جاتا ہے، اور انسان زمان و مکان کا پابند اور وسائل کا محتاج بن جاتا ہے۔ انسان کا مادی شعور اتنا محدود ہے کہ وہ مظاہر یعنی آسمان، سورج، چاند، آگ، پتھر، حتیٰ کہ حیوانات کو بھی اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے، جبکہ فطرت کی آفاقی نشانیاں انسان کی عقل و شعور کو مادے کے پس پردہ موجود ایک کائناتی حقیقت یعنی روح کے شعور و حواس کی آگاہی بخشتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عالمین، زمان و مکان سے آزاد اور وسائل پر حاکم ہے، صاحب امر کی حیثیت سے مخلوق پر حکمران، اللہ کا نائب اور خلیفۃ الارض ہے۔ اسفل السافلین کے مادی شعور میں احسن تقویم کے روحانی اوصاف کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع کیا، جو پیغمبر آخر الزماں سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم شہادت یعنی دنیا میں آمد کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات اور واقعات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، جس سے عالم شہادت اور عالم غیب کی تفہیم ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے۔ ہم نے ایک کتاب اتاری تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر تکالیف کو بیش بہا قربانیوں کے ساتھ برداشت کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز و کمال ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں موجود علم نو انسانی تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے اور قرآن کا سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ اقرا کے ذریعے اللہ کے محبوب نے نوع انسانی کو محدود اور مقید اور مجبور و پابند شعور سے نجات دلا کر توحید پر جمع فرمایا، انسان کا رشتہ براہ راست اللہ سے جوڑ دیا، اور یہ حقیقت دوبارہ نوع انسانی کے شعور میں آ گئی کہ انسان کا اللہ سے براہ راست ایک رشتہ اور تعلق ہے۔ میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ زیر تفکر علم دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک علم شریعت یا فعل اور دوسرا علم معرفت یا حال کہلاتا ہے۔ دونوں علوم کا منبع قرآن پاک ہے، جبکہ مقصد اللہ سے براہ راست ربط قائم کرنا ہے۔ شریعت سے جسم، لباس، جگہ کی کیفیت، سمت، رکعت اور اوقات کا تعین، نیت، تکبیر، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، تسبیحات، درود شریف، دعا اور سلام کا علم اور دیگر قوانین ملتے ہیں، جبکہ علم معرفت میں مرتبہ احسان کے ذریعے بندہ عبادات کے دوران اپنی رگے جاں سے قریب اللہ کے سامنے حاضری کا مشاہدہ کرتا ہے یا اس کا دھیان و گمان کرتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کی راہ میں کوشش اور جدوجہد کرے گا، اللہ ضرور اسے اپنا راستہ دکھائے گا۔ بندہ فرائض کے ساتھ نوافل سے اس کا ربط اور قرب چاہتا ہے تو پھر وہ بندہ کو اپنا بنا لیتا ہے اور اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ اسے پکارے تو وہ جواب دے، اور بندہ کچھ مانگے تو وہ اسے عنایت کرے، پھر اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی بصارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ علم اور مشاہدہ مومن کی صفت ہے، جبکہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا الگ الگ بات ہے۔ کم علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مومن بن گئے ہیں، حالانکہ ایمان تو ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا، اور یہ تو فقط مسلمان ہوئے ہیں۔
अल्लाह ताला ने अम्बिया इकराम को खसूसी तौर पर किताब व हिकमत अता की है और यही इल्म अम्बिया का तरका या वर्सा होता है। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील फरमाई और अपनी तमाम नेमतें अता की। सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा इल्म अता किया गया कि आपकी उम्मत का एक आलम बनी इसराइल के नबी के बराबर है। वही है जिसने नाहुआंदा लोगों में उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा जो उनको अल्लाह की आयात खोलकर बताते हैं और उनका तज़किया करते हैं और किताबों हिकमत का इल्म सिखाते हैं, वरना इससे कबल वो खुली गमराही में थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बाद किताब की किताब और अपनी औलाद छोड़े जा रहा हूँ। सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा आपका इल्म है। शरीयत और आपके इल्म के दो रुख हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी इल्म के दोनों शोबों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मदरसा दारुल उलूम देवबंद की तामीर के वक्त मोहतरम हज़रत रफ़ीउद्दीन रहमुल्लाह ने ख्वाब देखा कि नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। आपके दस्ते मुबारक में असा है। आपने मौलाना से फरमाया, शिमाली जानब जो बुनियाद खोदी गई है उससे सेहन मदरसा छोटा रहेगा। आपने असाए मुबारक से 10-20 गज शिमाल की जानब हट कर निशान लगाया और फरमाया, बुनियाद यहाँ होनी चाहिए ताकि मदरसे का सेहन वसी रहे। हाब के बाद अलीउल सुबह मौला ने सैयद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाया हुआ निशान मौजूद पाया और फिर इसी निशान पर बुनियाद खुदवाकर मदरसे की तामीर शुरू की। हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह महाजर मकी साहब इरफान बुजुर्ग थे। आपको सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और इरशाद मुबारका पर आप अर्ज़े मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। मक्का मुकरमा में इंतकाल हुआ और जन्नतुल मौला में मदफून हुए। हज़रत मौलाना कासम नानोतवी रहमुल्लाह और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमुल्लाह आपके मुरीदैन में शामिल थे। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमुल्लाह के खलीफा हज़रत मौलाना हलील अहमद सहारनपुरी मेज़बान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद हैं। हज़रत मौलाना हलील अहमद सहारनपुरी ने 10 साल की मेहनत शाका के बाद हदीस मुबारका की किताब सुनन अबी दाऊद की एक अजीम शान और बेमिसाल शरह अरबी ज़ुबान में तहरीर फरमाई, जिसका नाम बज़लुल मजहूद फ़ी हल सुनन अबी दाऊद है। अभी शरह के 2000 सफ़ात मुकम्मल हुए थे कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक नसीब हुई। आपने फरमाया, आप मेरे पास मदीना तशरीफ़ ले आइए। हज़रत मौलाना दूसरे ही दिन मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। शरह का बकिया हिस्सा वहाँ जाकर मुकम्मल किया और इस मौके पर उलमाए मदीना तैयबा के लिए शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम फरमाया। 6 माह बाद विसाल फरमाया और जन्नतुल बकी में मदफून हुए। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया रहमुल्लाह उनके खलीफा थे। सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के दूसरा शोबा इल्म लदुन्नी की बराह रास्त निगरानी फरमाते थे। इल्म किताब का ये शोबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरकाए हाथ है, जो आपकी आलो असहाब पर मुंतहिब अफराद में खास तौर पर मुंतकिल होता है। वो जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसे हिकमत मिली उसको बेशक खैर कसीर मिली, और नेमत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं।
حضرت امام حسن عسکری رحم اللہ علیہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 11ویں امام ہیں۔ ان کی اولاد میں سے ایک بزرگ حضرت فضیل مہدی عبداللہ عرب رحم اللہ مدینہ منورہ سے مدارس تشریف لائے۔ آپ کی نسل میں ناگپور کے مشہور بزرگ تاج الاولیاء واقف اسرار الرموز اور حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحم اللہ اور حامل علم لدنی صدر الصدور حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا رحم اللہ گزرے ہیں۔ بابا تاج الدین اولیاء رحم اللہ نے اپنے نواسے حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا رحم اللہ کی 9 سال تک روحانی تربیت فرمائی۔ تقسیم ہند کے بعد حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا رحم اللہ کراچی تشریف لے آئے اور سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ قطب ارشاد حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی سے بیعت ہوئے، جنہوں نے 3 ہفتہ میں تعلیمات مکمل کر کے خلافت عطا فرمائی۔ حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا رحم اللہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحم اللہ کو بابا تاج الدین رحم اللہ سے براہ راست اور مندرجہ ذیل بزرگان سے بطریق اویسیہ علم و فیض منتقل ہوا، اور آپ رحم اللہ ان تمام سلاسل کے خانوادہ ہیں۔ ان میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحم اللہ، حضرت شیخ ذوالنون مصری رحم اللہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ، حضرت ممشاد دینوری رحم اللہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، حضرت بایزید بستامی رحم اللہ، حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحم اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحم اللہ علیہ شامل ہیں۔ ان بزرگان حق سے تعلیمات مکمل ہونے کے بعد سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا المعروف قلندر بابا اولیاء کو براہ راست علم لدنی عطا فرمایا۔ حسن اخرا کا خطاب بھی سیدنا حضور علیہ وسلات ان کی بارگاہ اقدس کا عطا کردہ ہے۔ حضرت قلندر بابا اولیاء رحم اللہ کے شاگرد شیخ الحضرت حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ کی درخواست پر حضور قلندر بابا اولیاء نے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی بنیاد رکھنے کی درخواست سرور کائنات فخر موجودات سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول فرمانے کے بعد سلسلہ عظیمیہ قائم کرنے کی اجازت عطا فرما دی، اور حضرت قلندر بابا اولیاء امام سلسلہ عظیمیہ ہوئے۔ آپ نے الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ عالی کا روحانی تربیت فرمائی اور اپنا ذہن اور علم الشیخ عظیمی کو منتقل فرمایا۔ حضرت قلندر بابا اولیاء کے انتقال کے بعد الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ عالی خانوادہ سلسلہ عظیمیہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت قلندر بابا اولیاء اور مذکورہ بالا بزرگان کے فیض کے علاوہ الشیخ عظیمی صاحب کو مندرجہ ذیل اصحاب اور بزرگان سے براہ راست اور بطریق اویسیہ فیض منتقل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ، حضرت سیدہ بی بی زینب، حضرت رابعہ بصری، حضرت امام موسیٰ رضا کاظم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت ابو الحسن علی حجویری داتا گنج بخش، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت شاہ عبد اللطیف امام بری، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی، حضرت بو علی شاہ قلندر، حضرت شاہ دولہ دریائی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ سہروردی، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی،
حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری، حافظ فخرالدین خلیفہ حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری اور حضرت چودھری اقبال، شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری علم قول کے ساتھ ساتھ علم معرفت و طریقت کے حامل بزرگ ہیں۔ آپ نے اپنا روحانی علم اور ورثہ اپنے پوتے الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ اعلیٰ کو منتقل کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کس بنیاد پر یہ علمی ورثہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا نے مقبول دربار رسالت شرح سنن ابی داؤد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور کتاب کے حاشیہ پر دست مبارک سے اجازت تحریر فرما دی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے الشیخ عظیمی مدظلہ اعلیٰ کو چہار سلاسل، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ اور قادریہ میں خلافت عطا ہوئی۔ الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ اعلیٰ میزبان رسول کریم حضرت ابو ایوب انصاری رحم اللہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے روضہ پاک پر حاضری کے موقع پر مراقبہ میں آپ نے الشیخ عظیمی کو گلے سے لگایا۔ الشیخ عظیمی نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے سینہ مبارک سے نور کی ایک شعاع نکلی اور ان کے سینے میں جذب ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہونے والا یہ نور جو میرے پاس آپ کی امانت تھا، آج میں نے وہ امانت آپ کو منتقل کر دی۔ الشیخ عظیمی کو اللہ کے محبوب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری کی سعادت ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، صفات حمیدہ اور مقام محمود کے وسیلہ انبیاء مرسلین حضرت جبریل امین اور اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سرور کائنات سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لدنی عطا فرمانے کی درخواست کی۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، خواجہ ابو ایوب انصاری، ان کے بیٹے، ہم تجھے قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا حضور قلندر بابا اولیاء امام سلسلہ عظیمیہ نے الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ اعلیٰ کی 16 سال تک تربیت فرمائی۔ حضرت عظیمی صاحب شب و روز اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر رہے۔ الشیخ عظیمی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دربار رسالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی درخواست پیش کر سکتا ہے۔ بندے کو ذہنی اور قلبی طور پر رسول اللہ اور اپنے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ استوار کر کے نہایت عاجزی اور انکساری سے یہ درخواست پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے کی گئی یہ درخواست قبول کر لی جاتی ہے۔ صلی اللہ تعالی حبیبہ محمد وسلم۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے اور میں بھی اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں، لہذا میں بھی اس رحمت سے ضرور مستفیض ہو جاؤں گا،
بس ایک پردہ حائل ہے، اور اس پردے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور کرم اٹھا سکتا ہے۔ ادب اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء حسنہ کے وسیلے سے مراد پوری ہونے تک یہ درخواست پیش کی جائے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، صفات حمیدہ اور مقام محمود کا واسطہ پیش کیا جائے۔ انبیاء مرسلین، حضرت جبرائیل امین اور اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے متواتر مانگا جائے تو دربار رحمت جوش میں آ جائے گا اور آپ اس رحمت سے سیراب ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ بھی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے اس طرح فیض یاب ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک کے تخلیقی قوانین، سیدنا حضور کے مقام پر اور سیرت طیبہ کے روحانی پہلو پر مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ اعلیٰ خانوادہ سلسلہ عالیہ عظیمہ کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے۔ ان ارشادات پر تفکر سے انسان کے اندر موجود غیب کے عالمین اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام اور امانت الہی سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔